سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ سے مراد صرف سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں یا مطلق انسان خلیفہ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیفہ سے مراد الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، یہاں سے توحید پر عقلی دلیل کا تتمہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے ہیں، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تحقیق میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، وہ بولے کہ آپ اس زمین میں ایسوں کو بنائیں گے جو اس میں فساد برپا کرے گا عقائد میں اور خون بہائے گا۔ اگر عبادت مقصود ہے تو ہم تیری حمد کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور تیری پاکی پکارتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں ان مصلحتوں کو جو تم نہیں جان سکتے۔ تو ماقبل آیات مبارکہ میں دلیل توحید عقلی کا تتمہ ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں بھی انسانیت کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے دلیل توحید عقلی کا تتمہ ذکر فرمائیں گے، کیونکہ ماقبل کے رکوع میں اللہ کریم نے روحانی مریضوں کے لیے شفا کے 2 نسخے تجویز فرمائے تھے، اول توحید، دوم رسالت۔ اب اس رکوع سے توحید و رسالت کی تبلیغ کی تاریخ بیان ہو رہی ہے کہ توحید و رسالت کا پیغام نسل انسانیت کے بانی ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ خاک کے پتلے کا یہ مقام و مرتبہ، مخلوق تو اس وقت بھی بے شمار تھی، تخلیق تو تمام موجودات کی ہوئی، جنات کی بھی، ملائکہ کی بھی، جنت کی بھی، عرش کی بھی، مگر کسی کے بھی قصد تخلیق کے ذکر کا اہتمام قرآن کریم نے نہیں فرمایا۔ یہ فخر صرف خلقت آدم کے حصے میں آیا، مگر آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ کریم نے ارضی و سماوی دونوں ہی فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں جو دنیا میں میرے احکامات جاری کرے گا، توحید و رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، اور اس پیغام کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ چونکہ انسانیت کی پیدائش سے پہلے جنات کی پیدائش ہو چکی تھی، فرشتوں نے انسانیت کو جنات پر قیاس کرتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو شرک و کفر کے ذریعے فساد پھیلائے گی
اور بدعمالی اختیار کرتے ہوئے خون ریزی کرے گی۔ اگر خدمت ہی مقصود ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم تو اب بھی آپ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور مستقبل میں بھی یہ خدمت بجا لاتے رہیں گے۔ مطلب یہ ہے ہم تو سب کے سب آپ ہی کے مطیع ہیں، مگر جدید مخلوق میں سب کے سب مطیع نہ ہوں گے، بلکہ کوئی مفسد بھی ہوں گے، اور جو لوگ مطیع ہوں گے وہ تو دل و جان سے اس خدمت میں لگ جائیں گے، مگر مفسد سے کیا توقع۔ تو خلاصہ ان آیات کریمہ کا یہ کہ جب خدمت کرنے والوں کی ایک جماعت موجود ہے تو جدید مخلوق کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جب فرشتوں نے اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ شبہات پیش کیے تو اللہ کریم نے حاکمانہ انداز میں اجمالاً جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ انسانیت کی پیدائش میں جو مسئلتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے، جو اس نئی مخلوق کی خوبیاں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے۔ جب اس کو پیدا کرنے والا میں ہوں تو اس کی خوبیوں کو بھی میں ہی جانتا ہوں۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر لفظ آیا خلیفہ کا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ سے مراد صرف سیدنا آدم علیہ السلام ہیں یا مطلق انسان خلیفہ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام ہی ہیں، مگر ایک جماعت مفسرین اکرام کے نزدیک خلیفہ سے مراد مطلق انسان ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا کہ نئی مخلوق تو شرک و کفر کے ذریعے فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی، اور یہ امور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز سرزد نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ان امور کی نسبت فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر سکتے ہیں۔ تو دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر انسان کو خلیفہ سے تعبیر کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ انعام کے اندر وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی اللہ پاک جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا۔ سورہ یونس کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ان کے بعد ہم نے تم کو جانشین بنایا زمین کا۔ سورہ نحل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالی بناتا ہے تمہیں خلیفہ زمین پر۔ تو جہاں پر ایک خلیفے کا مطلب تو مطلق انسان ہو گیا، دوسرا خلیفے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلیفہ اس انداز میں بنایا ہے کہ انسان زمین کے اوپر اللہ کے احکام کو نافذ کرے، اللہ کے احکام کے نفاذ کے لیے وہ کوشاں رہے۔ تو اب اس زمین کے اوپر ہم مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جہاں پر اللہ کے احکام کو مٹایا جا رہا ہے، جہاں پر قرآن مجید کے احکام کو پس پش ڈالا جا رہا ہے، تو جہاں پر ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر اللہ کے احکام کے نفاذ کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے، اپنی طاقت اور بساط کے مطابق ہر وقت اس کوشش میں رہے کہ میرے گھر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا نفاذ ہو، میرے محلے کے اندر بھی اللہ کے احکام کا نفاذ ہو، میرے صوبے میں بھی اللہ کے احکام کا نفاذ ہو،
میرے ملک کے اندر بھی اللہ کے احکام کا نفاذ ہو اور پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے نفاذ کے لیے وہ کوشاں رہے۔ اب آخر کے اندر ان آیات کے خلاصے کے طور پر جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی حیثیت زمین کے اندر خلیفۃ اللہ کی ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ احکام خداوندی کو زمین کے اوپر نافذ کرے۔ دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ملائکہ جو خود اپنی غلامی اور بندگی کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہرگز معبود نہیں بن سکتے۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل بن سکتا ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خلیفہ بن کر دکھائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زمین کے اوپر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والے بن جائیں، اور ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے احکام پر عمل کروں۔ وما علینا الا البلاغ۔